بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گولڈن ہورڈ کا عظیم منگول سلطان برقع خان اگر 1261 میں بخارا کے سادات سے سوالات نہ کرتا اور نتیجے میں مسلمان نہ ہوتا اور اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے مد مقابل نہ آتا تو بغداد کی سلطنت عباسیہ کو تہس نہس کرنے کے بعد منگولوں کا اگلا ہدف مکہ اور مدینہ تھے۔ مصری سلطان رکن الدین بیبرس اور ارطغرل غازی برقع خان کے بغیر منگولی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کی تباہ کاریوں کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح عالم اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن اسی چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کیا تو دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے ہی والا تھا جب وہ منگول زادہ برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برقع خان نے کس طرح سے قبول اسلام کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے مقدس مقامات کی کس طرح سے حفاظت کی۔ ان ساری باتوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اس قافلہ میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، برقع خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقع خان انتہائی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا۔ برقع خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا۔ ناظرین، 1261 تک برقع خان کی سلطنت کفکار کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا۔ بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان الخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تاخت و تاراج کرے۔ ہلاکو خان در پردہ صلیبیوں کا حمایتی ہے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچانا چاہتا ہے۔ ناظرین، برقع خان کے جاسوس نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ برقع خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا۔ باتو خان نے ہر موقع پر برقع خان کی مدد و معاونت کی تھی۔ دونوں بھائی گولڈن ہورڈ اور بلیو ہورڈز کا انتظام چلاتے تھے۔ برقع خان کی ماں بوتے خان اپنے بیٹے برقع خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے سے خوف خدا دلایا کرتی تھی۔ برقع خان ہلاکو خان کی سفاکیت کے بارے مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ وہ خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خواہاں تھا۔ برقع خان نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا۔ اس بلند کردار صوفی نے برقع خان منگول کو بتایا کہ ہلاکو خان نے 1,00,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تہ و تیغ کر دیا ہے، جو خود منگول قانون کی بھی سخت اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی باعمل نے برقع خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 3 دن تک دلائل دیے گئے۔ بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقع خان نے
660 ہجری بمطابق 1261 عیسوی میں اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقع خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارا کے اس صوفی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برقع خان نے اسلام قبول کر کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے اور چچا زاد بھائیوں کو مختلف جنگوں میں شکست فاش دی اور آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین، ہلاکو خان نئے خاقان اعظم کے لیے مجلس کرولتائی میں شرکت کے لیے وسط ایشیا روانہ ہو چکا تھا، تاہم ہلاکو خان نے مصر کو زیر کرنے اور مملوک سلطان الملک المظفر سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس کی سرکوبی کے لیے اپنے عزیز سپہ سالار کتبوغا کی سرکردگی میں تیز و تند لشکر روانہ کیا۔ مصر کے مملوک سلطان الملک المظفر سیف الدین قطز اور بیبرس نے 1260 عیسوی کو عین جالوت کے مقام پر منگول سپہ سالار کتبوغا کی فوج کو بری طرح شکست سے دوچار کرتے ہوئے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا تھا۔ مارک عین جالوت کے صرف چند یوم بعد اکتوبر 1260 عیسوی ہی میں سیف الدین قطز کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس الملک ظاہر کے خطاب سے مصر کا سلطان بن گیا۔ سلطان سیف الدین قطز کے پراسرار قتل میں مورخین سلطان رکن الدین بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لکھتے آ رہے ہیں۔ سیف الدین قطز کے قتل پر مصر کے لوگ بھی دو دڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ بیبرس کو قاتل گردانتا تھا جبکہ دوسرا گروہ اسے حادثاتی موت قرار دیتا تھا۔ یہ امر ملک مصر کو خانہ جنگی کی طرف بھی لے جا رہا تھا۔ مصر میں رکن الدین بیبرس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ شام، اردن وغیرہ اور سرزمین حجاز مملوک سلطنت کا حصہ تھیں۔ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپہ سالار کتبوغا کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرولتائی سے مشاورت کے بعد وسط ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اس کا بیٹا میمنہ بھی سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوف زدہ ضرور تھے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے۔ وہ بھی ترک النسل اور جری بہادر تھے۔ ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ مسجدوں اور گھروں میں مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہی ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کی طرف ایلچی دوڑائے، اپنے اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہ بہترین اور بروقت پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان منگول کے لیے بھی دعا کی جائے۔ برقع خان نے اپنے جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کی طرف پھر ایلچی بھیجے اور لکھا کہ حوصلہ رکھیں، کمک پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ہی برقع خان خود بھی جرار لشکر کے ہمراہ کفکار کے کوہساروں سے نمودار ہوا اور ہلاکو خان کے بیٹے کی فوج پر برق بن کر گرا۔ 1262 عیسوی کو برقع خان اور بیبرس کی مشترکہ فوجوں نے ہلاکو خان کی روانہ کردہ فوج کو شکست فاش دی۔ ہلاکو خان اس شکست کی اطلاعات ملنے پر بحیرہ خزر کی طرف سے کثیر فوج کے ہمراہ دریائے تیرک عبور کر کے برقع خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائے خان کے جوابی حملے میں
ہلاکو خان کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے طارق تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی الخانی اور برقع خان کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر برقع خان کی زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع خان نے نہ صرف کچھ روسی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا بلکہ فوج میں بھی روسی جنگجو بھرتی کیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع خان کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے تاتاری برقع خان اور بیبرس کے اتحاد سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز واقع مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زاد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان طلب کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دیں۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ترکو منگول تاتاریوں کی ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ ہلاکو خان اپنے تایہ زاد بھائی برقع خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور الخانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کے باعث ہلاکو خان شدید مضروب ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاکو خان 8 فروری 1265 عیسوی کو موت کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے الجائتو خان، محمد بن بندہ خان، غازان خان اور ارغوان خان بھی 1,70,000 منگول تاتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم عبودی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ آگے چل کر ان مسلمان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمن حکمرانوں کو زیر و زبر کر دیا۔ امیر تیمور برلاس، ظہیر الدین بابر انہی ترک منگول تاتاریوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، برقع خان ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خیر خواہ رہے، مسلمانوں کی حرمات کا دفاع کیا، ان کا دل اسلام کے غم میں گلتا تھا۔ برقع خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 ربیع الثانی 665 ہجری کو اباقہ بن ہلاکو کے خلاف جنگ کے لیے رواں سفر کے دوران فوت ہو گئے۔ ان کی وفات جہاد فی سبیل اللہ کی نیت پر ہوئی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شہادت کے مراتب پر فائز کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔